بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ لوگوں، خدا کی طرف سے خدا کی زمین پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مضبوط حجت دلیل نہیں، اور خدا کی کتاب قرآن سے بڑھ کر کوئی بلیغ ترین مکمل حکمت نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے بعد نئے حالات میں تم ہماری حدیثوں کے راویوں، علماء و مجتہدین کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ میری طرف سے تم پر خدا کی حجت اور دلیل ہے، اور میں ان پر خدا کی حجت ہوں۔ امام مہدی علیہ السلام از بہار جلد 2۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر خدا کی طرف سے حجت نہ ہو، یعنی خدا نے ہر شخص کو عقل اور دلائل دے کر سمجھا دیا ہے کہ وہ خدا کی اطاعت کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام از تنبیہ الخواطر۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث۔ ہماری حدیثیں دلوں عقلوں کو زندہ کرتی ہیں۔ ہماری ایک حدیث کو حاصل کرنا، سمجھنا، یاد رکھنا تیرے لیے دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 2۔ آپس میں ملو جلو اور ہماری حدیثیں سناؤ، کیونکہ دلوں پر لوہے کی طرح زنگ چڑھ جاتا ہے۔ ہماری حدیثیں دلوں کے زنگ خرابیوں کو دور کرتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کافی جلد 1۔ حلال حرام کے بارے میں ہماری ایک حدیث جسے تو کسی سچے انسان سے حاصل کر کے یاد رکھے تو وہ تمام سونے چاندی سے بہتر ہے، بلکہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس پر سورج چمکتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 2۔ ہماری دو حدیثیں سمجھ کر جو اپنے آپ کو فائدے پہنچائے، یعنی اس پر عمل کرے اور دوسروں کو تعلیم دے جس سے وہ فائدہ اٹھائیں، تو یہ کام 60 سال کی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 2۔ ہمارے نزدیک کسی کا مقام اور عزت اس پر منحصر ہے کہ وہ ہماری احادیث اور طریقوں کو کتنے اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 2۔ جو شخص میری امت تک ہماری ایک حدیث پہنچائے جس سے کوئی سنت قائم ہو، کوئی بدعت ختم ہو، کوئی خرابی دور ہو، اس کے لیے جنت ہے۔ حدیثوں کو بیان کرنے، زینت، حسن و کمال ان کو یاد رکھنا ہے، اور ہماری دلیلوں کو یاد رکھنا علم کی زینت اور کمال ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 2 اور 77۔ خدا میرے خلفاء جانشینوں پر رحم کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی۔ اصحاب نے پوچھا آپ کے خلفاء کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو میرے بعد آئیں گے اور میری احادیث اور سنت طریقہ زندگی کو بیان کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 2 صحیح مسلم۔ جو شخص ہماری حدیثیں بیان کرتا ہے، لوگوں میں پھیلاتا ہے اور اس طرح شیعوں کے دلوں میں عقیدوں کو پکا کرتا ہے، وہ 1000 عابدوں سے افضل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 2۔ میری امت کا جو شخص صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے ہماری 40 حدیثیں یاد کرے گا، خدا قیامت کے دن اس کو انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ محشور کرے گا، اور وہ لوگ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 2۔ جو حلال و حرام سے متعلق 40 حدیثیں یاد کرے گا، خدا اس کو قیامت کے دن فقیہ عالم بنا کر محشور کرے گا اور اس کو کوئی سزا نہ دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 2۔ جب تم کوئی ہماری حدیث سنو تو اس کو عقل کے معیار پر پرکھو، صرف بیان کرنے والے کے نقل کرنے کو نہ دیکھو، کیونکہ
علم کے نقل کرنے والے بہت ہیں مگر اس پر غور و فکر کرنے والے کم ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ: جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے گا، اپنی طرف سے جھوٹی حدیثیں گھڑے گا، اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بروایت حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ: جس کے پاس میری حدیث پہنچے اور وہ اس کو جھٹلائے تو قیامت کے دن میں خود اس کا دشمن ہوں گا۔ اگر تم اس کے سچے ہونے یا جھوٹے ہونے کو نہ جانتے ہو تو کہہ دو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اور یہ حدیث واقعاً درست ہے کہ نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 2: جس نے میری حدیث کو جھٹلایا اس نے خدا، رسول اور حدیث کے بیان کرنے والے تینوں کو جھٹلایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 2: ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تم کو اصول بتا دیں اور تمہارا کام یہ ہے کہ ان سے فروعات کو نکالو، یعنی اجتہاد کرو۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 2: ہر حق کے لیے ایک حقیقت دلیل ہوتی ہے اور ہر سچائی کے لیے نور ہوتا ہے، اس لیے جو حدیث خدا کی کتاب کے مطابق ہو اس کو لو، اور اگر خدا کی کتاب کے مخالف ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کافی جلد 1: میری جو حدیث تم تک پہنچے اور اگر وہ حق کے مطابق نہ ہو تو میں نے وہ نہیں کہی، کیونکہ میں حق کے علاوہ کوئی بات کرتا ہی نہیں ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 2: راوی نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ میں آپ کی حدیث سن کر جب بیان کرتا ہوں تو اس میں کچھ کمی زیادتی الفاظ کی حد تک کر دیتا ہوں، الفاظ عدل بدل دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ اگر تم حدیث کے معنی صحیح ادا کرتے ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 2: اگر تم حلال کو حرام بنا دو اور معنی بھی صحیح ادا کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال: میری طرف سے وہی حدیثیں بیان کرو جن کو سننے والوں کی عقلیں برداشت کر سکے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کی عقلوں کے مطابق بات کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال: ہماری کچھ حدیثیں سخت مشکل ہیں جن کو صرف اللہ کے مقرب فرشتے یا رسول برداشت کر سکتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جن کے دلوں کو خدا نے ایمان کے لیے آزما لیا ہے، یعنی وہ دل جس میں سب خوبیاں جمع ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 2: یعنی ایسی عقل جو مکمل، مضبوط اور پختہ ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تم کو جنت سے قریب اور جہنم سے دور کرتی ہو اور میں نے اس کے بارے میں تمہیں اس کے کرنے کا حکم دے کر یا روک کر نہ بتا دیا ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 2: ہماری احادیث میں کچھ متشابہ مشکل احادیث بھی ہیں، جس طرح قرآن میں کچھ متشابہ آیتیں ہیں، اس لیے متشابہ حدیثوں کو محکم واضح حدیثوں کی طرف پلٹاؤ۔ محکم واضح حدیثوں کو چھوڑ کر متشابہ حدیثوں کی پیروی نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ امام علی رضا علیہ السلام از بہار جلد 2: خدا کی مقرر کی ہوئی حدود اور سزائیں: خدا کی مقرر کی ہوئی سزائیں، حدود جاری یا نافذ کرنا 40 راتوں کی بارشوں سے بھی زیادہ مفید ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال: اس کے فائدے 60 سال کی عبادت سے زیادہ ہیں۔ مستدرک الوسائل جلد 2: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم: حدود یعنی خدا کی مقرر کی ہوئی سزاؤں کو اس لیے نافذ کیا گیا ہے تاکہ خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کی اہمیت واضح اور ثابت ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ: شریف لوگوں کی غلطیاں معاف کر دو مگر جو حدود کی سزاؤں کی زد میں آ جائے اس کو معاف نہ کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از مستدرک الوسائل: اگر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے پر اڑ گئے ہو تو خدا کی حدود سزاؤں کو جاری کر کے
اور اچھے اچھے کعبوں کی طرف لوگوں کو بلا بلا کر ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ مال، اولاد، عہدوں، جائیدادوں کا مقابلہ نہ کرو۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔